اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 153 لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشکل اور آڑے وقت میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس مقام پر اس کی مناسبت یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو جس امامت کے لیے تیار کرنا مقصود ہے، تو اس کی راہ میں بے شمار مشکلات اور مصائب پیش آنے والے ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں، ایسے اوقات میں صبر اور نماز سے کام لو۔ اس کتاب کا پیغام چونکہ تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور صرف تبلیغ سے ہی نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، جان اور مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، اور یہ کام آرام سے گھر بیٹھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے اور میٹھے میٹھے اسلام کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں تن من دھن لگانے ہوں گے، اور اس کام کے لیے تمہیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنے کی مشقت برداشت کرنا، خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچائے رکھنا صبر ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے روکنا صبر ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا صبر ہے، اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا صبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی اور اس نے اس پر صبر کیا، تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی کہ اس کو جنت ملے گی۔ اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہے، کیونکہ نماز ان حالات میں نفس انسانی کو اطمینان بخشتی ہے اور انسان اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی توکل مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے، انسان کو یہ ریچارج کرتی ہے، اسی لیے یہ قوت کا سرچشمہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو جمع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف ہی رجوع کرتے، اور ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، لہٰذا نماز ہی قوت کا سرچشمہ اور خزانوں کی چابی ہے۔ تو ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر اور نماز ہی ہے۔ پھر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، صبر کی وجہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ صبر کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ایسے ایمان والوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جو صبر اور نماز سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کی کامیابی کے لیے جو دو ہتھیار ضروری بتا دیے، وہ ہے صبر اور نماز۔ آیت 154 لفظی ترجمہ۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لیمن ان کے لیے جو یقتلوا مارے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولکن لا لیکن نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ حق کے راستے میں اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دو،
اور شہداء کی عزت و کرام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہے، جبکہ سب لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان اپنی من پسند چیز اس وقت چھوڑتا ہے جب اس سے زیادہ محبوب چیز حاصل ہونے کی امید ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دے دی کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں تاکہ اس کا دین غالب ہو، تو وہ صرف اپنی محبوب زندگی کو ہی نہیں کھو دیتا بلکہ اسے اس زندگی سے زیادہ کامل زندگی مل جاتی ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا ہی مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ میں دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اللہ کے راستے میں قتل ہوں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی اس سے مراد یہ کہ آپ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس عزت کے مقام پر اور کن نعمتوں میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، تو نے ہمیں وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا۔ کہا، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اصل میں شہید کون ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد اس کی نظر میں نہ ہو، صرف دین کی راہ میں، صرف سچائی کے لیے لڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے، سو ان میں اللہ کی راہ میں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں تاکہ اس کا دین غالب ہو اور اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔